امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اجمی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے پیشہ کیا تھا اور کس واقعے نے آپ کی زندگی بدل دی؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا مشہور واقعہ کیا ہے، اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے جو تھے نا، یہ سود کا کام کرتے تھے، لوگوں کو سودی قرضے دیتے، سود وصول کرتے اور اپنا گھر چلاتے۔ ایک بار جب سود لینے کسی کے گھر گئے تو گھر میں عورت تھی، اس نے کہا میرا شوہر تو گھر میں موجود نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسا پیسہ ویسا بھی نہیں ہے جو میں تم کو دوں۔ تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں مجھے کچھ تو دو۔ تو کہ وہ ایک بھیڑ کا سر ہے میرے گھر میں، مجھے بکرے کا سر سری، وہ چاہو تو لے جاؤ۔ تو اس نے کہا یہی دے دو۔ تو یہ سر لیا سود کے طور پہ اور اپنے گھر جا کر بیوی کو دیا۔ تو بیوی نے بولا یہ سر تو لیا، یہ سر پکے گا کیسے؟ نہ تیل ہے، نہ آٹا ہے، نہ مسالہ ہے۔ یہ بھی لایا میں۔ دوسرے مقروضوں کے گھر یہ گئے اور کسی سے آٹا کسی سے تیل سود میں یہ مانگ کے لے آئے۔ اب وہ ہنڈیا چڑھائی بیوی نے۔ جب یہ کھانے کے لیے آئے واپس گھر پہ تو بیوی نے ہنڈیا کھولی تو اس میں سالن نہیں تھا، وہ تازہ خون تھا۔ وہ بھی چونکی، یہ بھی چونک ہے کہ یہ کیا ہے؟ بولا بیوی نے کہا یہ تمہارے کردار کی نحوست ہے، میں جو یہ سود کا دھندا لے رکھا ہے نا، دیکھو اب نوبت یہاں تک پہنچی، ان کو دل پہ چوٹ لگ گئی اور یہ ذہن بنا کہ نہیں اس کو میں اب چھوڑ دوں گا، اور اس نیت سے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا یہ نکلے کہ جن جن پر قرضے تو تھے انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے، تو ان کو بول کے آؤں میں کہ اب مجھے جو میں نے رقم دی ہے نا وہ دے دینا، مجھے اوپر کا جو سود ہے نا وہ نہیں چاہیے۔ تو اس کام سے نکلے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو بچوں میں سے کسی بچے نے آواز لگائی کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، حبیب آ رہا ہے، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہ انسانوں اس کے پاؤں کی مٹی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بدبخت ہو جائے۔ تو ان کے دل پر اور چوٹ لگی کہ اب یہاں تک نوبت میری آئی ہے کہ بچے بھی نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ تو یہ اور دل گھائل ہوا ان کا، زخمی ہوا، اور یہ اب گئے یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بصرہ تھے بصرے کے، تو بصرہ میں گئے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا اور اپنی سچی توبہ کی کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور اب بس میں نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ خیر یہ توبہ کر کے یہ واپس لوٹے، وہیں سے گزرے تو بچے پھر کھیل رہے تھے، تو بچوں نے پھر کسی نے اعلان کیا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں، ایسا نہ کہ ہم گناہگاروں کے قدموں کی دھول ان پر اڑ کے پڑ جائے اور ہمیں کچھ ہو جائے، اب تو نیک آدمی بن گئے۔ یہ سنا تو اور دل پر اثر ہوا کہ یا اللہ تیری قدرت کا کمال ہے کہ توبہ میں اتنی برکت ہے کہ دم بھر میں تو نے جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تو پھر یہ کہ انہوں نے سب وہ سود وغیرہ تو معاف کر دیا، جو کچھ ان کے پاس مال تھا وہ بھی راہ خدا میں لٹا دیا، اور دریا فرات کے قریب انہوں نے جو گھر بنا لیا، عبادت وہاں کرتے، دن کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صحبت میں حاضر ہوتے اور دین سیکھتے، کیونکہ یہ ان کے قرآن شریف بھی صحیح پڑھ نہیں پا رہے تھے، حروف صحیح مخارج سے ادا نہیں ہوتے تھے، تو اس کے لیے بھی کوششیں کرتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا نام عجمی پڑ گیا۔ ایک تو ہوتا نا عربی، جو عربی نہیں ہوتا وہ عجمی اس کو بولتے، تو یہ قرآن شریف درست نہیں پڑھ پا رہے تھے تو یہ عجمی ان کا نام پڑ گیا، تو یہ مشہور ہو گئے حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ۔
اللہ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد